نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے قبل جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو اس کا ثواب بھی ملے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت الخیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جب تک کہ کوئی ثواب کی نیت نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، اور ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، اور دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، پہلے تو میں آپ اسلامی بھائیوں سے معذرت کر لوں کہ چونکہ وہ ترکیب تو نیچے ہی کی تھی کہ جو غزالی کابینہ اور محمدی کابینات کے جو اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں کہ ترکیب جو ہے وہ نیچے کی تھی، مگر کسی وجہ سے کہ کوئی ایسا انتظامی مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ رمضان حال میں ترکیب کرنی پڑی، اور کئی اسلامی بھائی جو ہے وہ خصوصی مدنی مذاکرے سے محروم رہے اور امیر اہل سنت کی زیارت سے محروم رہے، تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ نیچے ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے آج ہم دنیا کی سب سے قیمتی گائے کے بارے میں سنتے ہیں، اور یہ اتنی قیمتی کہ نہ اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی قیمت کی گائے ہوئی، نہ اب ہونے کی کوئی امید ہے، نہ اب ہوگی کوئی اتنی قیمتی گائے۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ قرآنی واقعہ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ ایک ہی تھا، اکلوتا، اور وہ تھا نابالغ۔ اور ان کے پاس ایک بچیا تھی، وہ بچیا بھی ایک ہی تھی فقط۔
ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات کے قریب، یعنی مرنے کے قریب، دنیا سے جانے سے قریب، اس بچیا کو یہ جنگل میں لے گئے اور ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے. اور یہ کہہ کر انہوں نے بچیا جو ہے وہ اس جنگل میں چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی امانت میں دے دی. اور اس کے بعد ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہو گئی. اور ادھر بچہ جو ہے وہ چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جو ان کا نابالغ بیٹا تھا وہ بھی جوان ہو گیا اور اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا انتہائی فرما بردار تھا اور نیک بھی تھا. وہ بچہ ایسا تھا، وہ جوان، اب تو جوان ہو گیا نا، تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ بیٹا ایسا تھا کہ اس نے اپنی رات 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی. رات کے ایک حصے میں وہ سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا. اس طرح اس نیک بیٹے نے اپنی رات تقسیم کی ہوئی تھی 3 حصوں میں. اب دن، روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بیچ کر 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پہ خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا. یعنی اس نیک بچے نے رات بھی 3 حصوں میں تقسیم کی ہوئی تھی اور جو کماتا اسے بھی اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. 1/3 یعنی 1/3. جیسے کسی نے 3 روپے کمائے یا 300 روپے کمائے، مثال دے رہا ہوں، 300 کمائے تو 100 روپے راہ خدا میں، 100 روپے اپنی والدہ پر اور 100 روپے اپنی ذات پر. تو اس نے اپنی کمائی کو بھی اس نے اسی طرح تقسیم کیا ہوا تھا. اب ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا. اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہم السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے. اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں. یہ سن کر لڑکا جنگل میں، یہ سن کر لڑکا جو ہے وہ جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی. دعا مانگی تو کیا ہوا؟ دعا مانگی تو یہ ہوا کہ وہ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا. تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، بیچ ڈالو. لیکن
کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت بیچنا، یعنی کسی بھی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ اچھا، ان دنوں جو وہ بازار میں گائے کی قیمت بھی 3 دینار ہی تھی۔ اب یہ جوان بیٹا، یہ نیک بیٹا، یہ فرما بردار بیٹا، اطاعت گزار بیٹا گائے کو لے کر بازار میں گیا، تو وہاں ایک گاہک آیا جو کہ در حقیقت میں وہ فرشتہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو، یعنی ماں سے مشورہ کرے بغیر گائے مجھے بیچ دو، اور میں جو ہے تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا۔ اب ادھر نیک بیٹے نے، اطاعت گزار بیٹے نے، فرما بردار بیٹے نے کیا بولا؟ اس لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ کیسا اطاعت گزار بیٹا تھا۔ بہرحال لڑکا گھر گیا اور اپنی ماں سے یہ سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح کوئی گاہک آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ 3 دینار سے زیادہ دوں گا، اور مگر اپنی والدہ کو مت بتانا۔ یہ اس نے ماجرا بیان کر دیا اپنی والدہ سے۔ تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک جو نا، یہ شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو، کہ تم ان سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ یہ نیک صالح لڑکا جب بازار میں گیا اور اس گاہک سے مشورہ کیا، تو چونکہ وہ گاہک فرشتے تھے، تو ان فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو مت بیچو، کہ آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ یعنی تم ان لوگوں سے، یعنی جو خریدار ہیں، ان سے اس کھال میں، یعنی گائے کا جتنا گوشت ہے نا، اس کھال میں جو نا سونا آ جائے، یعنی اتنا، یعنی سونا آ جائے، اس قیمت میں اس کو بیچنا، سونا بھر قیمت میں، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت میں اس کو خرید لیں گے۔ چنانچہ اب ہوا یہ کہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا، یعنی قاتل کا پتہ نہ ملا، کہ پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، جب یہ پتہ نہیں چلا، تو اب کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ دیکھیں یہاں نبی سے غیب کی خبر کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے، یعنی ان لوگوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔
بہرحال تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا. تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر، یعنی جو شخص مر گیا ہے، عامل نام تھا ان کا، تو وہ عامل شخص زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ پوچھا، گائے کے رنگ کے بارے میں پوچھا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث کی. اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے، کہ اس رنگ کی گائے ہو اور اس طرح کی اس کی صورت ہو، اس طرح کی حیت ہو، یہ سب جنہوں نے پوچھ لیا، اور جب انہوں نے سمجھ لیا تو اب یہ مارکیٹ میں گئے اس گائے کی تلاش میں. چونکہ ان لوگوں کا بھی تو عقیدہ تھا نا کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس طرح کی گائے ذبح کرو اور اس کا فلاں حصہ اس شخص پہ مارو تو یہ شخص زندہ ہو جائے گا، ان کا بھی عقیدہ تھا نا. اب انہوں نے تلاش شروع کر دی. تو اب یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو نا وہ اس لڑکے کے پاس پہنچے، اس نیک والدہ کے فما بردار بیٹے کے پاس پہنچے. تو یہ تو وہی ان کو گائے ملی، ہو بہو وہی گائے تھی کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور ان لوگوں کو ایسی گائے کی ضرورت تھی. چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے. اور یہ بتا کر پھر وہ شخص مر گیا. اور پھر جو وہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا. اور مرد صالح کا لڑکا، ان بزرگ کا بیٹا جو کہ خود بھی نیک تھا، والدہ کا اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، یہ نیک بیٹا، یہ جوان کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر،
بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی. اس کی رنگت ڈہاتی یعنی آنکھوں کو بھاتی ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے. بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے. بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت جو ہے وہ 67 تا 83. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی مدنی پھول ہیں. اگر ہم ابھی ان مدنی پھولوں پر کلام کریں تو وقت بہت ہو جائے گا، کیونکہ پھر آرام بھی کرنا ہے اور دن میں بھی آپ لوگوں کا جدول ہوگا، کیونکہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں سیکھنے کے لیے، اور ایک جدول کے مطابق آپ نے آج کا دن بھی گزارنا ہے اور کل کا دن بھی گزارنا ہے اور پرسوں کا دن بھی. منگل بدھ جمعرات، اب پرسوں تو ظاہر ہے کہ وہ سفر ہے، واپسی ہے. تو آپ نے جو آج کا دن جو ہے وہ جدول کے مطابق گزارنا ہے. یعنی جدول یہ نہیں کہ آج جو ہے نا ہمیں اتنے بجے سمندر جانا ہے تو اتنے بجے فلاں جگہ جانا ہے تو اتنے بجے فلاں باغ میں جانا ہے تو اتنے بجے فلاں پارک میں جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے نا. تو ذرا سمندر جا کے تو کوئی سیکھے گا نہیں، کسی پارک میں جا کر تو کوئی سیکھنے سے رہے. تو جب سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور گھر میں بھی جب یہی کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ فیضان مدینہ جا رہے ہیں، امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہ ہم جو وہ بڑی رات وہیں گزاریں گے، بڑا دن وہیں گزاریں گے، تو جب آپ وہاں کا کہہ کر آئے تو پھر یہیں رکنا چاہیے. کہ خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو کس کا نام آئے گا؟ نام تو ذرا کہ یہاں کا خراب ہوگا نا. تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہماری تنظیم کو کوئی نقصان ہو، یا چونکہ نقصان تو ایسا تنظیم کا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بندہ ہے وہ اگر جاتا ہے اس کا اپنا فعل ہے. بھائی یہاں سے تو اعلان کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ذمہ دارانہ ہی بتا دیا گیا کہ آپ کو جدول کے مطابق چلنا ہے اور یہیں فیضان مدینہ میں رہنا ہے. اب اگر کوئی نکل جاتا ہے تو سر اس کا اپنا فعل ہے، مگر تھوڑا سا نام تو آئے گا نا کہ یار فیضان مدینہ گیا تھا اور وہاں سے اگلا یوں نکل گیا. اگرچہ کہ سامنے والا یہ بھی کہے گا، خاندان والے یہ بھی، بعض خاندان والے یہ بھی کہیں گے بھائی اگلا خود اپنی مرضی سے گیا، مگر گیا کہاں سے؟ فیضان مدینہ سے سمندر گیا، اور ہوا کیا؟ ڈوب کے مر گیا. یہ ہوتا ہے نا، بعض حادثات ہو جاتے ہیں نا کہ بندہ جاتا ہے اور ٹھیک ہے آج کل سردیاں ہیں تو اس میں کوئی تیراکی نہیں کرے گا، یا اندر بعض اوقات یہ کہ بندہ جاتا ہے پاؤں گیلے کرنے سردیوں میں، کہ یار ہم پنجاب سے آئے وہاں سمندر ہے نہیں تو چلو یہاں خالی پاؤں ہی گیلے کر لو. تو بعض اوقات پھر ایسا حادثہ ہو چکا ہے کہ
یہی باب المدینہ میں کہ ایک لہر اتنی خطرناک آئی کہ وہ نیچے سے مٹی اتنی اسپیڈ میں لے کے گئی کہ کچھ لوگ اس میں دھنس گئے. تو ایسے حادثات یہاں سمندر ہے نا، تو ایسا حادثہ بھی یہاں ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ حادثہ تو میں نے ضمناً بتا دیا. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داران کی اطاعت کریں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش کے مطابق ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم یہاں سیکھیں اور یہیں جدول کے مطابق اپنا وقت گزاریں. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کچھ میں عرض کر دیتا ہوں. کہ وہ جو نیک شخص تھے، جو بزرگ تھے، جنہوں نے گائے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپا تھا، تو اسے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اپنا مال اپنے رب عز و جل کی امانت میں سونپ دے، مگر اخلاص ہوا تو سونپ دے، تو وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس میں برکت ہوگی. اور یہ بھی پتا چلا کہ اپنی اولاد پر شفقت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے مال بھی چھوڑنا چاہیے. کہ بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اولاد کو کچھ نہیں دینا اور سب کچھ دے دینا ہے کسی کو بھی، یا چلو مسجد بنانے دینی ہے. تو بہرحال ایسوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی دیں، کہ اولاد کو محروم نہیں کرنا چاہیے. کہ یہ اس طرح کرنا اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، جو والدین کے تابع ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے. جیسا کہ دیکھیں کہ وہ نیک لڑکا جنگل سے لکڑیاں چنتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور وہ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا. تھا وہ والد اپنی ماں کا فرما بردار، اطاعت گزار تھا. تو اب دیکھیں کہ وہ کتنا مالدار ہو گیا. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا. اور والدین کی خدمت کہ دیکھیں کہ وہ اس نیک شخص نے، اس نیک لڑکے نے اپنی رات بھی 3 حصوں میں تقسیم کی ہوئی تھی اور اپنی کمائی بھی 3 حصوں میں کی ہوئی تھی. کہ ایک حصہ والدہ کو دیتا تھا، رات کا بھی ایک حصہ والدہ کو دیتا تھا. تو والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے. اور جن خوش نصیبوں کے والدین حیات ہیں، یعنی ان کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم دن میں ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں. چونکہ ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ہمیں ان کی اطاعت گزاری کرنی ہے. جب ایک بندہ جب اپنی والدہ کا ہاتھ چومے گا یا پاؤں چومے گا، جب یہ کام کرے گا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بعید ہے کہ والدہ بلائے اور جواب نہ دے، باپ بلائے اور وہ جواب نہ دے، ہاں میں ابھی کام کر رہا ہوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومے گا تو ظاہر ہے کہ اب یہ اس کام کی بدولت ظاہر ہے کہ وہ اور کام تو اور زیادہ کرے گا نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ پاؤں چومنے، باقی والدین بولیں کچھ بھی نہیں سننا، وہ اپنا کام میں لگے رہنا، بس کوئی خدمت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں. اور والدین کی تعظیم کا جو ہے نا یہ ایک بڑا درجہ ہے ہاتھ پاؤں چومنا.
کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات اور مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر 88 پر والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے، کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ اور ماں یا والد یا ماں یا باپ ان کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو جانا چاہیے، ان سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ بلائیں تو فوراً لبیک یعنی میں حاضر ہوں یہ کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں، اور والدین کو تمیز کے ساتھ یعنی آپ جناب سے بات کرنی چاہیے والدین سے، اور ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز پست ہو کم ہو اور ہماری آواز بلند ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری آواز کم ہو، ہماری آواز پست ہو کم ہو اور ان کی آواز بلند ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے۔ یعنی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیسے تھے کہ ان کی ماں نے ان کو بلایا تو بس جواب دیتے ہوئے ان کی آواز جو ہے نا تھوڑی سی بلند ہو گئی، تو اس کے کفارے میں انہوں نے اپنے 2 غلام آزاد کر دیے۔ بہرحال یہ تو بزرگوں کا حصہ تھا، اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا اطاعت و فرما بردار بنائے۔ اچھا یہ ہے کہ جن کے والدین حیات نہ ہوں وہ کیا کریں؟ تو جن کے والدین حیات نہ ہو نا تو ان کو چاہیے کہ روزانہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ممکن ہو تو ہر جمعہ ان کی قبروں پہ جا کر فاتحہ پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ والدین کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی کبھی ان کو کوئی تحفہ وغیرہ دے دیا، اب جیسے چونکہ والدہ کا جو زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ بہن سے ہوتا ہے، یعنی اپنی خالہ، اب کیا ان کو کبھی تحفہ دے دیا، ان سے کبھی ملاقات کر لی، اسی طرح والد کے کبھی دوست یا جو چچا وغیرہ، اپنے چچا یعنی والد کے بھائی وغیرہ یا دوست، ایسے گہرے دوست، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کو انسیت ہوگی والدین کو۔ اور دوسرا یہ کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ دعا میں اپنے والدین کی درازی عمر بالخیر کی دعا مانگا کرے کہ یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے،
ہمیں اطاعت گزار بنائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.